الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کیا ہے اور یہ کیوں ہوا؟ واقعہ کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل اولاد کو کیسے مظلومانہ شہید کیا گیا، اس سے تو ہم سب واقف ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ بچپن سے ہی یہ واقعہ سن کر بڑے ہوئے، مگر افسوس آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ واقعہ کربلا دراصل تھا کیا، یہ ہوا کیوں تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں کی محنت کو صرف 50 سالوں کے بعد ہی اس مقام تک پہنچا دیا گیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے اہل بیت کو اس طرح بے دردی سے مظلومانہ شہید کر دیا جائے، اور ان کو اس طرح شہید کرنے والے خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور آخری خطبہ بھی سن چکے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو، میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور اپنے اہل بیت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جانیں گے۔ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور میں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی ادنا سی کوشش کی ہے۔ عرب میں تمام قبائل میں دو قبائل بہت اہمیت کے حامل تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ بنو ہاشم خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے اور بنو امیہ طاقت کے لحاظ سے بہت اہم تھے۔ دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد مناف سے ملتا ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہاشم، مطلب، عبد الشمس اور نوفل تھے۔ عبد مناف کی نسل آگے بڑھی ہاشم اور عبد الشمس سے، جبکہ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کا جنون تھا کہ اگر ہاشم قبیلہ نے اتنے لوگوں کی مہمان نوازی کی ہے تو ہم ان سے زیادہ کی مہمان نوازی کریں گے، اگر ان کا گھوڑا ہم سے جیتا تو اگلی بار ہمارا جیتے، بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا تو ہم اس سے بڑھ کر اور اچھا کام کریں گے۔ ان دونوں میں اختلاف تو تھا، مگر اس لیے کہ عرب پر اپنی دھاک بٹھا سکیں۔ پھر اگر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی باہمی دشمنی پر غور کیا جائے تو یہ دشمنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے جھگڑے سے ہی شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ابتدا اس وقت ہو چکی تھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد عبد مناف کے ہاں 2 ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ عبد مناف نے جب یہ دیکھا کہ ایسی حالت میں دونوں کا زندہ رہنا مشکل ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے، شاید ایک بچ جائے۔ چنانچہ ان دونوں کو تلوار سے علیحدہ کر دیا گیا، مگر اللہ کی قدرت، یہ دونوں زندہ رہے اور بعد میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے نام سے شہرت و دوام حاصل کیا۔ اس شجرہ نسب سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس تلوار کی ابتدا 2 بیٹوں کو علیحدہ کرتے وقت ہوئی، اس کی انتہا کربلا کے میدان میں ہوئی، اور عبد مناف کے دامن پر ہاشم کے خون کے جو چند قطرے گرے تھے، کربلا کے میدان میں ہاشمی شہزادوں کے خون کے دریا بن گئے۔ ہاشم آگے چل کر بنو ہاشم کہلائے اور پھر آگے بڑھ کر اہل رسول، عزت رسول، اہل بیت اطہار ہوئے، ان کے گھر قرآن نازل ہوا، جبریل نے ان کے گھر کی دربانی کی، فرشتوں نے جھولا جھلایا، خدا نے ان کی شان میں آیت تطہیر نازل فرمائی، اور یہی گھرانہ خاندان نبوت کہلایا۔ انہی ہستیوں کے ہر ایک نقش قدم کو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنایا۔ بنو امیہ کہ جن کے دل میں کعبہ کی تولیت کے معاملے میں ایسی آگ بھڑکی کہ اس کے شعلے پھر صدیوں تک اٹھتے رہے۔ امیہ کے بیٹے کا نام حرب تھا اور ابو سفیان امیہ کا پوتا تھا۔ کون ابو سفیان؟ وہ ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، دین کا سب سے بڑا مخالف تھا، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا بدخواہ تھا۔ اسلام اور کفر کا کوئی معرکہ ایسا نہیں کہ جس میں ابو سفیان نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو۔ اور پھر ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت امیر حمزہ کا کچا کلیجہ چبا کر فخر محسوس کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو سفیان اور ہندہ کا بیٹا تھا۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ یزید ظالم، فاسق، فاجر، شرابی اور بے ادب گستاخ تھا۔ اس کی بےہودگیاں انتہا کو پہنچ گئی تھیں۔ تاریخ الخلفاء میں ہے حضرت عبداللہ جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یزید پر ہم نے اس وقت حملہ کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو اندیشہ ہو گیا
کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھیں اور دیگر منہیات شریعہ کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا، اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔ یزید نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت سے ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے۔ اسی لیے 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ یزید کے بارے میں احادیث کریمہ تاریخ الخلفاء میں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، میری سنت کو پہلا بدلنے والا ایک شخص بنو امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم اپنے ایک سلسلے کا آغاز کریں گے جس میں ہم حضرت مسلم بن عقیل سے لے کر 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا واقعات کو مکمل تفصیل سے دیکھیں گے۔